دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نییر عباس کا سلام ہو۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ برج اسد لیو ہفتے وار ہاروسکوپ دیکھ رہے ہیں 10 سے 20 کے درمیان 12 گھروں کو دیکھیں گے سادہ اردو زبان میں ہندی کے ناظرین کے لیے بھی۔ یہ ویڈیو 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے ہم 10 دن دیکھیں گے اور پھر ہم تھوڑا سا پورا اپریل کا اوور ویو بھی لے لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس دورے پورا شو میں جو کہ حالات و واقعات جا رہے ہیں، یہ دیکھیں 2 رنگس ہیں، ایک کو کہتے ہیں کیک اور ایک کو کہتے ہیں ہرز جواد یعنی کہ سٹار رنگس۔ آپ بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں جس کا ہدیہ کیا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ کیونکہ یہ پیسوں سے نہیں ہے، یہ نسبتوں سے، کیونکہ یہ تمام مقدس مقامات سے مس ہو کر آئی ہے۔ 9K سے اس کا ہدیہ شروع ہوتا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو محبت والے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ تمام مقامات مقدسہ سے یہ مس ہوئی ہیں، یہاں تک کہ شام جہاں آپ نہیں جا سکتے وہاں کی بھی، سعودیہ، جارڈن جہاں پہ جناب حضرت جعفر طیار کا مقبرہ ہے۔ اینی ویز میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پوچھتے ہیں برتھ چارٹ کیا ہوتا ہے، ذائچہ کیا ہوتا ہے، بھائی برتھ چارٹ اور ذائچہ ہوتا ہے کہ آپ کا کون سا ایسا سائن ہے جس سے آپ کو شادی کرنی چاہیے، کون سا کیریئر اختیار کرنا چاہیے، بزنس کون سا اختیار کرنا چاہیے، صحت کے معاملات کیسے رہیں گے، زندگی کیسے گزرے گی، والدین کے ساتھ تعلق کیسا رہے گا، کون سے ملک ہیں جہاں پر جانا چاہیے جہاں پہ برکت ہے کہ نہیں، اور یہ ہم یہاں پر ایک اوور ویو دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسپیسیفکلی معلوم کرنا تو وہ آپ کا برتھ چارٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کا ذائچہ۔ پھر آپ کا ایک سوال آتا ہے، بڑا حیران رہتا ہوں میں، سوال آتا ہے کہ سر صرف یہ بتا دیں یہ میرا نام ہے یا میری ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ بتا دیں میرا برج کون سا ہے۔ بھائی برج ہی تو ہم یہاں بیٹھے کیا ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں، برج ہی تو بتا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا سوال نہیں ہوتا بھائی، یہی تو مین سوال ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کا برج بتا لگ گیا، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ تو آپ کہتے ہیں سر اتنا چھوٹا سا سوال ہے، ہم نے تو کچھ اتنی بڑی بات پوچھی نہیں۔ بھائی یہی تو مین بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم اس کو اوور ویو، اس ہفتے سیٹرن جو ہے وہ 8ویں گھر پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں اسٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے، ذہنی دباؤ رہے گا، مالی دباؤ خاص طور پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے رہے گا، ول پاور سٹرونگ ہوگی اور کیریئر گروتھ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم اس کو اگر سمرائز کریں تو یہ ہے پیشنس پلس انر اسٹرینتھ پلس گروتھ۔ اب ذرا 12 گھروں کے حوالے سے ہفتہ دیکھ لیں کیسا رہے گا۔ سٹریس رہے گا، نیگیٹو تھاٹس آ سکتی ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، ڈپریشن سے بچنے کی ضرورت اور خود کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں نا یہ نیگیٹو ہیں، آپ ہیں یا نہیں لیکن جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں نا یہ بڑے نیگیٹو ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ مالی لحاظ سے بچوں کی تعلیم پر خرچہ ہو سکتا ہے جو کہ تھوڑا سا آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو سکتا ہے، فائنینشیل پریشر نظر آ رہا ہے، بجٹ ٹائٹ ہو سکتا ہے، اسپاؤس سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ انہوں نے سیو کر کے رکھا ہو جو آپ کے کام آ جائے۔ کمیونیکیشن تھوڑی فرسٹریٹڈ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو بات کرنے میں کول اینڈ کام رہنا ہے، چاہے آپ اپنی فیملی سے بات کر رہے ہو، اپنی محبت سے بات کر رہے ہو یا اپنے خاندان میں کسی مسئلے پر ڈسکشن کر رہے ہو، کول اینڈ کام رہنا ہے۔ گھر میں ڈس سیٹسفیکشن رہے گی کسی مسئلے کو لے کر، فیملی میں پیشنس یا خوشی کم نظر آ رہی ہے، تو تھوڑا سا پیشنس برقرار رکھنے کے لیے خاندان کو وقت دیجیے گا۔ ایموشنل ڈسٹنس نظر آ رہی ہے، لو کے معاملات میں تھوڑا سا پیار جو ہے، پیار تو نے کیا کیا، کچھ ناراض سا نظر آ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ کے نئے موقع مل رہے ہیں، آن لائن کورسز میں اگر ایڈمیشن مل رہا ہے تو لازمی لیجیے گا۔ مینٹل سٹریس رہے گا، بیزی رہنا اس کا بہترین حل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ ریلیشن شپ میں اگر میں بات کروں شادی شدہ لوگوں کے لیے تو اسپاؤس سے کمیونیکیشن بڑھائیں، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور اگر ناراضگی چل رہی ہے، میاں بیوی بہت دور ہے، تو پھر بھی بات چیت کریں، کیونکہ آخر میں بڈھا بڈھی نہیں رہ جانا ہوتا ہے۔ انر اسٹرگل کے لیے، ٹرانسفارمیشن کے لیے پیشنس ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لک تو ساتھ دے رہی ہے لیکن اس طرح سے نہیں جیسے آپ چاہ رہے ہیں، کچھ سلو چلے گی، تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے، محنت، ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیریئر کے حوالے سے دیکھیں تو اسٹرانگ ول پاور یہاں پر نظر آ رہی ہے،
نیو اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں، اور جب اسٹرانگ ول پاور ہو، نیو اپرچونٹیز ہوں، تو سکسیس پاسبل ہو ہی جاتی ہے انشاءاللہ۔ اپرچونٹیز اور گین نظر آ رہے ہیں نیٹ ورک سے انشاءاللہ۔ ایکسپینس زیادہ ہو سکتے ہیں، بجٹ کی پلاننگ ضروری ہوگی۔ مس انڈرسٹینڈنگ یا ڈسٹینس، پیشنس اور کمیونیکیشنز، یہ لو کے ساتھ 4 لفظ جڑے ہوئے ہیں، ان پہ ذرا توجہ دیجیے گا۔ کیریئر کے ساتھ 3 لفظ جڑے ہوئے ہیں، ول پاور، اپرچونٹی، اسٹرانگ گروتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پازیٹیو ایکٹیویٹیز اور بزی رہنا مینٹل سٹریس کے لیے بہترین رہے گا۔ تو اہم مشورے یہ ہیں کہ نیگیٹو تھاٹ سے بچیں، فیملی کو وقت دیں، اسپاؤس سے بات کریں، سٹریس کو مینیج کریں، نئی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اب یہاں پر ہم تھوڑا سا مہینے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس مہینے زحل سیٹرن جو ہے وہ ذہنی دباؤ لے کر آئے گا، مالی دباؤ بھی لے کر آئے گا، جو کہ ایجوکیشن یا فیملی کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ٹرانسفارمیشن، پیشنس، انر اسٹرینتھ، ٹرانسفارمیشن، پیشنس اور انر اسٹرینتھ رہے گی۔ آپ اس مہینے تھوڑے سے سینسٹیو اور سٹریسفل خود کو محسوس کر سکتے ہیں، موڈ سوئنگ ہو سکتا ہے، نیگیٹو تھاٹس آ سکتی ہیں، سیلف کنٹرول یہاں پر بہت ضروری رہے گا۔ مالی لحاظ سے ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں، سیونگ متاثر ہو سکتی ہے، لیکن یہ سیونگز جو ہے وہ بجٹنگ کے ذریعے کنٹرول کی جا سکتی ہے، اور سیونگز آپ کے بچوں پہ لگ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو پیسہ آپ اپنی ذات پہ لگاتے ہیں یا اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں اپنی گروتھ کے لیے، وہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ دیتا ہے۔ کمیونیکیشن کبھی اسٹرانگ، کبھی ویک، کبھی خوشی، کبھی غم کے ماحول رہے گا خاندان میں، اور اس لیے فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں تاکہ معاملات بہتر ہوں۔ لو میں مس انڈرسٹینڈنگ کی بہت زیادہ اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں۔ ریسٹ اور میڈیٹیشن، یہ 2 چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ریلیشن شپ میں بھی کبھی خوشی کبھی غم، اور اس خوشی اور غم کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ ہے کمیونیکیشن، کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے۔ پیشنس بہت ضروری رہے گا اس پورے مہینے میں، آپ کو صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آپ کا صبر کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنے صابری ہیں۔ لک سلو ہو سکتی ہے، محنت ضروری ہے، کیریئر گروتھ بہت اچھے ہے، نئے موقع ملیں گے، سکسیس پاسبل ہو سکتی ہے۔ نیٹ ورکنگ بہت اچھی رہے گی، ایکسپینس زیادہ ہو سکتے ہیں، ان نیسیسری خرچ کو اوائڈ کریں۔ مس انڈرسٹینڈنگ، پیشنس اور ٹرسٹ، مس انڈرسٹینڈنگ، پیشنس اور ٹرسٹ ضروری ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سکسیس اینڈ گروتھ اور نئے موقع، اسٹرانگ ول پاور کیریئر کے حوالے سے رہے گی۔ تو اپریل کے اہم مشورے، نیگیٹو سوچ سے بچیں اور نیگیٹو لوگوں سے بھی بچیں۔ کوشش کریں کہ اس مہینے ان کو اوائڈ کریں، ان سے زیادہ بات چیت نہیں کریں تو بہتر ہے۔ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، زیادہ بہتر ہے۔ بجٹ کو کنٹرول کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اس کو لکھ لیا کریں اپنے ایکسپینسز کو، تو کچھ عرصے بعد جب آپ اس کو دوبارہ ریڈ کریں گے 2-3 دفعہ، تو آپ کو پتہ لگے گا بہت سی ایسی جگہوں پہ پیسے لگے جہاں لگنے نہیں چاہیے تھے۔ میڈیٹیشن کریں، نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، گاڈ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ یہ جو پیشنس ہے یہ آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آئے گا۔